بخاری نے اپنے تاریخ میں بھی ایک روایت یوں بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، کہ مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا، عذاب بنا کے نہیں بھیجا گیا. میں لوگوں کے اوپر عذاب کے طور پہ مسلط نہیں ہوا کہ جو نہ مانے اس کو فوراً پکڑ لیا جائے، بلکہ میں سراپا رحمت ہوں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو یہ کتنی ضروری صفت ہے ایک داعی کے لیے. اگر کوئی حقیقی معنوں میں سچے دل سے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے. اس کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. اور جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ اختلاف کے باوجود، شکایت کے باوجود دوسرے پر ہمدرد اور مہربان ہونا ضروری ہے، ورنہ تو مہربانی ہو ہی نہیں سکتی. پھر علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پر ایک، ہو ہلکا یارا میں تو بریشم کی طرح نرم، یعنی مومن کے لیے ایک طرح سے ریشم کی طرح ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو شخصیت تھی اس سے نرمی جھلکتی تھی. وہ ایک امپریشن بن جاتا ہے نا ہمارا، ہم جس طرح کا لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا ایک امپریشن بن جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا امپریشن کیا ہے دوسروں پر، نرمی کا یا سختی کا یا شدت کا، غضب کا. حدیث نمبر 98 عن جریر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری کتاب التوحید. عن جریر ابن عبداللہ، جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يرحم اللہ، نہیں رحم کرتا اللہ، من لا يرحم الناس، جو نہیں رحم کرتا لوگوں پر. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. یعنی باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن سنگ دل انسان، ظالم انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا مستحق نہیں رہتا، کیونکہ اس کے دل میں اوروں کے لیے رحمت نہیں، دوسروں کے لیے رعایت نہیں، وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے مخلوق پر رحم کرنا ضروری ہے. حدیث پڑھی عربی میں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ المؤمن یألف ویؤلف، کہ مومن الفت کرنے والا اور الفت کیا جانے والا ہوتا ہے. الذین یألفون ویؤلفون، یعنی خود بھی محبت کرتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سے محبت کرتا نہیں اور کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا. یعنی نہ وہ کسی کو چاہتا ہے اور نہ کوئی اس کو چاہتا ہے. وخیر الناس انفعهم للناس، اور لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، سب سے زیادہ دوسروں کے کام آنے والے ہیں. تو جو جتنا کسی کی مدد میں ہوگا، خدمت میں ہوگا، کسی کے کام آئے گا. اور کوئی کسی کی مدد اور خدمت صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اس کو معاف کرنا جانتا ہو. اگر ہم لوگوں کے قصور معاف نہ کر سکے تو ہم ان کے ساتھ کوئی رعایت، کوئی مہربانی نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ کسی پہ سختی کرتے ہیں تو دوسرا ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے مجھ پہ اٹیک ہونے لگا، وہ پہلے سے ہی الرٹ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، بات بگڑ جاتی ہے، ماحول ٹینس ہو جاتا ہے. جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ ہی نہیں پاتے، جو ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا، تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ رحم نہیں کرتا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے، تندخو ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے، تندخو ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رویے سے اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بچے ماں باپ کے اتنے شدید خلاف ہو جاتے ہیں، بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں. یعنی بعض شخصیتیں آپ نے خاندانوں میں ایسی دیکھی ہوگی کہ جن سے سبھی بھاگتے ہیں، کوئی ان کے قریب نہیں جانا چاہتا. بچے چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی نہیں پوچھتے، اور رشتہ دار جو ہیں وہ دور سے سلام کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت پیاری. اسی لیے کہتے ہیں نا، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لوگ اسے ملنا ہی نہ چاہیں.
کہ اگر اس کے پاس پھٹ کے تو بےزتی ہو جائے گی، یہ بدترین ہونے کی علامت ہے. تو اللہ کی رحمت نہ ہونا دراصل یہی چیز ہے کہ اس نے اپنے رویے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے پٹ آف کر دیا ہے، دور کر دیا ہے. تو اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتا، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. فتح الباری میں ایک روایت آتی ہے کہ لا يرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، لا يرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، نہیں رحم کرتا اللہ اپنے بندوں میں سے مگر رحم کرنے والوں پر ہی. ٹھیک ہے، یعنی جو رحم کرتے ہیں انہی پہ رحم ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے مہربان ہوتے ہیں انہی پہ اللہ کی مہربانی ہوتی، اور بندوں کی مہربانی بھی انہی پہ ہوتی، بندوں کی نوازشیں اور بندوں کے لطف و کرم بھی انہی پر ہی ہوتے ہیں. اچھا، اس کو ہم بعض اوقات سختی کو بہادری سمجھنے لگتے ہیں، کانفیڈنس سمجھنے لگتے ہیں. ان عبداللہ ابن عمرو یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابی داود کتاب الادب. ان عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یبلغ به النبی، پہنچتے ہیں اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. الراحمون، رحم کرنے والے، کس کی جمع ہے؟ راحم کی. یرحمہم، رحم کرتا ہے ان پر. الرحمن، رحمان، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحمو، فعل امر ہے، رحم کرو. اہل الارض، زمین والوں پر، یعنی زمین پر جو بھی کوئی رہتا ہے، خواہ انسان ہے یا حیوان ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی بھی ہے. یرحمکم، رحم کرے گا تم پر. من فی السماء، وہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. رواہ ابی داود، ابو داود نے اس کو روایت کی کتاب الادب میں. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. رحم کرو زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمان والا. پڑھیے عربی میں. یہ زمین اللہ نے بنائی ہے نا، اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے، تصور میں لائیے کتنی، ان گنت، سبھی اللہ نے بنائی. حشرات الارض ہو، چھوٹی چیزیں ہو، بڑی ہو، پانی میں ہو، ہوا میں ہو، کچھ ہو، کوئی بھی جان والا، کوئی بھی زیرو، سب اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ نے خود بنائی ہو، کوئی سویٹر بنا ہو، کوئی کپڑا سیا ہو، کوئی اگر آپ اپنے ہاتھ سے ہنر سے کوئی چیز بناتے ہو، صفائی خود کی ہو، تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا معاملہ دوسری چیزوں کی نسبت مختلف ہوتا ہے. تو جتنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ درخت وغیرہ ہیں، پودے ہیں، انوائرمنٹ ہے، یہ سارا کچھ، کیونکہ یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا، کیا کہا گیا؟ اہل الارض، زمین والے، یعنی جو بھی زمین پہ بستے ہیں، جو بھی چیزیں زمین پر رہتی ہیں. تو اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کے اوپر ظلم ڈھانا، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. اردو میں ایک شعر بھی آتا ہے جو اسی حدیث کے مطابق ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، جاء آیا، اعرابی ایک دیہاتی، الی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال کہنے لگا، تقبلون تم چومتے ہو، الصبیان بچوں کو، تم بچوں کو بوسہ دیتے ہو، فما نقبلہم ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو بوسہ نہیں دیتے ان کو. فقال النبی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او املک لک کیا بھلا میں مالک ہو سکتا ہوں تیرے لیے، ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ کہ چھین لی اللہ نے تیرے دل سے رحمت، یعنی اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں
تمہارے لیے پھر کیا کر سکتا ہوں. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لك ان نزع اللہ من قلبك الرحمہ. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. عربی پڑھیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ رحم کا مستحق ہر ایک ہے, لیکن خاص طور پر اپنے سے چھوٹے پر رحم کرنا, مہربانی کرنا زیادہ ضروری ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے. اور اس رحمت کی علامت کیا ہے؟ یعنی انسان کی دوسرے پر رحمت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ رویے سے, معاملے سے, بیہیویئر سے, کہ کس طرح کا دوسرے کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے. اور اسی میں بچوں کو کس کرنا ہے, پیار سے, شفقت سے معاملہ کرنا ہے. بعض ماں باپ بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے, گود میں نہیں بٹھاتے, اٹھاتے نہیں, پیار نہیں کرتے, اور بچوں کے اندر بچپن سے یہ ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا لاجک پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت سخت جان بنا رہے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بچپن ہوتا ہے اور اس میں شدت اور سختی کے ساتھ, یعنی تربیت میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ڈسپلن بھی ضروری ہوتا ہے, سختی بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہوتی ہے. اور اس شخص نے اپنے قبیلے کا طریقہ بتایا کہ ہم لوگ تو بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے, ہمارے نارمز تو یہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اللہ نے رحمت ہی چھین لی, یعنی سنگ دل ہو تم, اور جس کے دل سے اللہ رحمت چھین لے پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ کیوں رحمت چھینتا ہے پیچھے بھی میں اس کی وجہ بتا چکی ہوں. یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, بندوں کے اپنے گناہ اور اپنی زیادتیاں اور اپنے ایسے رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. ایک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے, معافی نہ مانگے انسان, پلٹے نہیں, تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے, سختی بڑھتی جاتی. اور اس میں پھر وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ من لم یرحم صغیرنا, جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا, ویؤقر کبیرنا, اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کی, تو وہ ہم میں سے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا جب جان کنی کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ آپ بھی روتے ہیں. یعنی انہیں حیرت ہوئی کہ آپ تو اتنے بہادر ہیں اور اتنی معزز ہستی ہیں اور اتنے بریو ہیں, تو بچہ ہی تو فوت ہوا ہے, کیونکہ دودھ پیتے تو چھوٹے تھے, تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے تو کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا انہا رحمتن, یہ آنسو کس چیز کی علامت ہے؟ رحمت کی. وَدَعَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِ مَن يَشَاءُ, اللہ نے جس کے دل میں چاہا ہے اس کو رکھ دیا ہے. تو گویا رحمت اللہ کی دین ہے. اور رحمت کی علامتیں یہاں دو بتائی گئی ہیں, ایک حدیث میں پیار کرنا اور دوسری حدیث میں وفات کے موقع پر, دکھ کے موقع پر رونا, آنسو بہانا. کیونکہ آنکھ سے آنسو کا نہ نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. تو انسان کا جو رویہ ہوتا ہے یا اس کا جو معاملہ ہوتا ہے, اس میں جو مختلف ایکشنز ہوتے ہیں اس کے, وہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اور کس پہ رو رہے ہیں؟ بچے کی وفات پہ. بچہ ہے چھوٹا سا, اس کو اٹھایا اور اسے دیکھ کے رو رہے ہیں. اتنے شفیق. بہت سے لوگ بچے فوت ہو جائے تو کوئی نہیں روتے, وہ کہتے ہیں بچہ ہی تو تھا, کیا ہوا, چلا گیا. ماں تو ماں ہونے کی وجہ سے روتی ہے, لیکن عام طور پر باپ یا پھر جو مرد رشتہ دار ہیں ان کے اندر عموماً یہ چیز نہیں پائی جاتی, کیونکہ ہمارے کلچر میں بھی تو یہی چیز ہے کہ مرد نہیں روتے اور مردوں کو نہیں رونا چاہیے اور کرائے بیبی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ بچوں کو اٹھاتے ہی نہیں. اصل میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم ایک دفعہ حدیثیں مکمل کر لیں. میں نے اپنی ترتیب یوں رکھی ہے کہ ایک دن میں چیپٹر مکمل کر کے اگلے دن پھر اس سے ریلیونٹ اور مزید مثالیں اور چیزیں اور ڈسکشن. عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. ابو القاسم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے قاسم کے نام پر. لا تنزع الرحمت، نہیں کھینچی جاتی نکالی جاتی رحمت، الا من شقی، مگر بدبخت سے. رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رحمت بدبخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے. پڑھیے عربی. یہ تنزع ہے. عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمت الا من شقی. بات یہ ہے کہ سنگ دلی بدبختی کی علامت ہے. بے رحمی انسان کو مجرم بنا دیتی. بے رحم ہونا کیا ہے؟ مجرم ہونا، جرم ہے. اور بہت سے جرم یہیں سے پھوٹتے. جرائم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رحم نہ ہونا. یعنی بے رحم انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر کیا تکلیف گزر رہی ہے، کوئی کیوں رو رہا ہے، کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا بیمار ہے یا ضرورت مند ہے. اسے اس کی کوئی فکر نہیں، اسے اس سے کوئی غرض نہیں. وہ چاہے اگر اس کے اختیار میں ہے ایک لمحے میں ہزاروں کو مار ڈالنا تو مار ڈالتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. تو یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟ بدبختی کی علامت ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر اس کے دل پر اثر بھی نہ ہو. کیونکہ دل کا حساس ہونا، ضمیر کا جاگنا بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، کہ انسان کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر بولنے لگتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ روک لیتا ہے، پھر وہ دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا. لیکن جب انسان کو اس کا ضمیر روکتا ٹوکتا نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر ڈھیٹ ہو کر، بے دھڑک ہو کر ظلم پہ ظلم کیے چلا جاتا ہے، اور ظلم پہ ظلم بالآخر اس کے لیے اندھیروں کو جمع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہ ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو قیامت سے پہلے دنیا میں بھی بے رحمی بے سکونی کو جنم دیتی ہے. بے رحمی بے سکونی کو جنم دیتی ہے. جو رحم دل ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، جو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس سے اچھا نہ بھی کرے تو اس کے اپنے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ میں نے تو کسی سے برا نہیں کیا. لیکن اگر انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو زیادتی کر کے وقتی طور پر تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن بعد میں یعنی اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اچھا نہیں کیا. گلٹ اس کو مار دیتی ہے. یعنی جن بچوں کو مہربان ماں نہیں ملتی یا ان کے ساتھ بچپن میں شفقت اور رحمت کا سلوک نہیں ہوتا تو وہ ڈھیٹ ہو کر اور سنگ دل ہو کر پھر بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی پھر وہ چیز نہیں رہتی، اور یہاں سے پھر کرائم جنم لیتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے انتقام لے رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. تھوڑی دیر پہلے 2 لڑکیاں تھیں، ان کی ماں الکوہولک تھی اور کافی ان کو جو بھی اس تکلیف پہنچی. ینگ لڑکیاں تھیں، انہوں نے پلان کر کے ماں کو دوائی دے کے ڈراؤن کر کے ایکسیڈنٹ رپورٹ کر دیا، اور جو رپورٹس بعد میں نکلی ہیں وہ ہلا دینے والی تھیں. اور یہی رپورٹرز کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنی سخت دل کیسے ہو گئی یہ لڑکیاں، کیونکہ وہ ان ڈیٹیلز پہ فوکس کر رہے تھے کہ وہ پلان ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بھی پلان کیا تھا کہ ہم یہاں اس وقت ملیں گے تاکہ جب ہم گھر آئیں تو ماں مر چکی ہو، اور یہ دوائی دیں گے اور اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا اور وہ پتہ نہیں چلے گا. اور یہ ٹین ایج لڑکیاں تھیں. یہ عبرت کا مقام ہے نا. بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں. بہت سی مائیں غصے میں آ کے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے کان کھینچنا شروع کر دیتی ہیں، ہاتھ مروڑنا شروع کر دیتی ہیں، بال کھینچ لیے، دھکا دے دیا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یعنی ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا جن کو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم معصوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ، کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے. بعض اوقات مائیں اس طرح کی بھی سزائیں دیتی رہتی ہیں، واش روم میں بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا، رو رہے ہیں بچے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. عن انس بن مالک یقول ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وَإِن كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَن تُفْتَنَ أُمُّهُ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں، ما صلیت نہیں میں نے نماز پڑھی، وراء پیچھے، امام کسی امام کے، قط کبھی بھی، اخف زیادہ خفیف زیادہ ہلکی، صلاۃً نماز، ولا اتم اور نہ زیادہ تمام یا کامل، من النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِن کَانَ اور بے شک تھے، لیسمع البتہ سنتے، بکاء رونا، الصبی بچے کا، فیخفف تو ہلکی کر دیتے، یعنی کیا نماز، مخافتا اس ڈر سے، ان تفتن امہ کہ فتنے میں پڑ جائے اس کی ماں، یعنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اس بچے کی ماں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے نہیں پڑھی، یعنی پوری بھی ہوتی تھی لیکن بہت معتدل، اور اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے نماز مختصر کر دیتے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں بچوں کے لیے کس قدر رحمت اور کس قدر رعایت تھی۔ اب ظاہر ہے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، عورتوں کے اوپر مسجد آنا کوئی فرض نہیں ہے، اس کے باوجود اگر عورت آ گئی ہے اور بچہ بھی آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ نکل جائیں بچوں والے، آپ کیا کرتے تھے؟ نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی رعایت کی تاکہ کوئی بھی آپ کے فیض سے اور خیر سے محروم نہ رہے۔ پڑھیے عربی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اوپر کل بھی بات کریں گے، کل کا بھی ہمارا موضوع یہی ہے، اور اسی ٹاپک سے متعلق مزید احادیث اور چیزیں اور کچھ واقعات ڈسکس ہوں گے تاکہ بات کو مزید اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔